الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرت رئیس الجامعہ دامت برکاتہم الحمدللہ اس مبارک مجلس کی صدارت کے لیے تشریف فرما ہے اور ان کی موجودگی میں کوئی لب کشائی ایک جسارت معلوم ہوتی ہے، لیکن انہی کے حکم کے مطابق اور جیسا کہ انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا، مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کا 75واں یوم استقلال منانے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دنیا کے 200 کے قریب ممالک ایسے ہیں جو ہر سال اپنی قومی تاریخ کا کوئی دن یا یوم استقلال مناتے ہیں، اس کو یوم آزادی بھی کہا جاتا ہے، اور وہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس دن میں انہوں نے کسی بیرونی طاقت سے آزادی حاصل کر کے اپنے ملک کو ایک مستقل ملک کی شکل دی۔ اس لحاظ سے ہر ملک کا ایک یوم آزادی ہوتا ہے، ایک یوم استقلال ہوتا ہے یا یوم قیام ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جن ملکوں میں کبھی کسی غیر ملکی یا غیر مذہب والوں کا تسلط نہیں ہوا، ان میں جب حکومتیں بدلتی ہیں تو ہر نئی حکومت اپنی تاج پوشی کا یا اپنے حکومت کے قیام کا دن منایا کرتی ہے۔ جیسے سعودی عرب ہے کہ اس پر الحمدللہ 1400 سال سے کسی غیر مسلم طاقت کا تسلط نہیں رہا، مختلف حکومتیں آتی جاتی رہیں اور بالآخر موجودہ سعودی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو جس وقت ملک عبدالعزیز بن سعود رحمہ اللہ تعالی نے سعودی حکومت کی بنیاد رکھی، اس کا دن ان کا تاریخی دن سمجھا جاتا ہے اور اس کو یوم آزادی کے طور پر یا یوم استقلال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو دنیا کے ہر ملک میں یہ ایک دستور ہے، ایک معمول ہے، اور لوگ اس کو اپنے ملک کی ایک خصوصی تقریب سمجھتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے حالات پر اگر آپ غور کریں
تو پاکستان کا یوم آزادی یا یوم استقلال ان ملکوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ وہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ ایک قوم یا نسل کے لوگ دوسری قوم یا نسل کے جگہ آ کر حکمران بن گئے. لیکن پاکستان کا وجود صرف اس طرح نہیں ہوا کہ ایک نسل کی جگہ دوسری نسل آ گئی ہو، یا ایک زبان بولنے والوں کی جگہ دوسری زبان بولنے والے آ گئے ہوں، یا ایک حکومت کے ختم ہونے پر دوسری حکومت آ گئی ہو، بلکہ پاکستان کا وجود ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ برصغیر کے مسلمان جہاں جہاں اکثریت میں ہیں وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کا ایک الگ مستقل وطن ہو جو ان کے دین کی بنیاد پر قائم ہو. یہی نظریہ تھا جس کو لے کر سب سے آواز اٹھائی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس دور میں جبکہ انگریز کے خلاف تو تحریکیں چل رہی تھیں، انگریز کو ہندوستان سے دیش نکالا دینے کے لیے، اس کو باہر کرنے کے لیے مختلف تحریکیں چل رہی تھیں، لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے سن 1940 سے بہت پہلے یہ تصور پیش کیا تھا کہ برصغیر میں اگر کوئی حکومت بدلتی ہے انگریز کی جگہ تو وہاں مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطہ زمین ہونا چاہیے جہاں مسلمان اپنے دین، اپنے عقیدے اور اپنے طرز زندگی کے مطابق حکومت قائم کر سکیں. مولانا عبدالماجد دریابادی مرحوم نے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ کی جو سبان حیات لکھی ہے حکیم الامت کے نام سے، اس میں ہی فرماتے ہیں مولانا دریابادی کہ پاکستان کے نام اور پاکستان کے تصور کی جو بات ہے وہ تو ہمیں بہت عرصے کے بعد کانوں میں پڑی. سب سے پہلے میں نے ایک آزاد مسلم مملکت کا تصور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا. یہ حضرت والا قدس اللہ تعالی سرہ کا ایک عجیب، ایک اہم نظریہ تھا. دیکھیے انگریز قابض ہوئے تھے ہندوستان کے اوپر، اور ہیل و بہانوں سے اور ظلم و ستم سے، ظلم و جور سے انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا. حکومت کس سے چھینی تھی؟ انگریز کے آنے سے پہلے پورے ہندوستان میں کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی، مغلیہ سلطنت کی، یا ایسی ایسی بعض ریاستوں کی جو دین کی بنیاد پر قائم تھی، ان سے سلطنت چھینی تھی. اب جب انگریز کے جانے کا وقت آیا تو قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایک شخص نے کسی مملکت پر غاصبانہ قبضہ کیا ہو تو قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے وہ حکومت غصب کی گئی تھی اس کو واپس کی جائے. مسلمانوں سے چھینی گئی تھی تو مسلمانوں کو واپس کرنی چاہیے تھی، لیکن انگریز نے جمہوریت کے نام سے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جو
در حقیقت مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جب یہ چھوڑ کر جائیں گے تو ہندوستان میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں ان کو بحیثیت جمہوری حکومت کے ان کو حکومت دے کے جائیں گے۔ وہ حکومت چونکہ سارے بر صغیر کے لوگوں کی نمائندہ ہوگی تو اس میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی، مسلمان اقلیت میں ہوں گے، سکھ اقلیت میں ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ جن سے ہم نے حکومت چھینی تھی، جن کو ہم نے پھانسی پر لٹکایا تھا، جن کے ہم نے گلے چیرے تھے، جن کے بیٹوں کا سر کاٹ کر ان کے باپ کے سامنے ایک تحفے کے طور پر پیش کیا تھا، ان کو ہم حکومت حوالے نہیں کریں گے۔ ہم حکومت حوالے کریں گے جمہوریت کو، اور جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی اکثریت کو، اور ظاہر ہے کہ ہندوستان کی اکثریت غیر مسلموں پر مشتمل تھی، ہندوؤں پر، سکھوں پر، عیسائیوں پر، یہ لوگ آباد تھے۔ یہ فلسفہ اس نے سب سے پہلے جو اسلامی حکومت کے راستے میں سب سے بڑا روڑا جو اٹکایا گیا وہ جمہوریت کے نام پر اٹکایا گیا، اور اس کے نتیجے میں کہا کہ ہم جمہور کو دیں گے، ہندوستان کے تمام عوام کو، نمائندہ حکومت کو دیں گے۔ اب جب نمائندہ حکومت کی بات آئی تو اس میں ہندو بھی تھے اور ہندوؤں کی اکثریت تھی، اور مسلمان بحیثیت اقلیت کے موجود تھے۔ کہیں کہیں مختلف صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جیسے سندھ میں، جیسے پنجاب کے کچھ علاقوں میں جو آج خیبر پختونخوا کہلاتا ہے اور صوبہ زراعت کہلاتا تھا، کچھ وہاں، اور کچھ بنگال کے کچھ حصوں میں، لیکن باقی سارا ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ اب یہ ہوا کہ اس نے ایک نعرہ یہ لگوا دیا کہ ہندوستان ایک قوم ہے، ہندوستان ایک قوم ہے، مسلمان نہ غیر مسلم ان کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہندوستان ایک قوم ہے، لہذا ہم ہندوستانیوں کو لے کے جائیں گے۔ اور جب آزادی کی تحریک چلی تو اس وقت میں یہ ہوا کہ ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ لگایا گیا، ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگائے گئے، اور اس کے نتیجے میں بہت مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ہندو اور مسلموں کے اتحاد کے نتیجے میں جب دونوں مل کر کام کر رہے تھے تو اس صورت میں بہت سے اسلامی شعائر کو، اسلامی احکام کو پامال بھی کیا گیا۔ اور آپ کو یہ شاید پہلے معلوم نہ ہو کہ اسی زمانے میں پنڈت جواہر لال نہرو جب دیوبند آئے تو دارالعلوم دیوبند کا پورا عملہ، جس میں اساتذہ کرام بھی شامل تھے، جس میں طلبہ بھی شامل تھے، وہ جواہر لال گاندھی کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے اسٹیشن پہنچے تھے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اب دارالعلوم دیوبند یہ ایک غلط سیاست کی طرف جا رہا ہے، لہذا حضرت نے اپنی سرپرستی سے اس وقت استعفا دیا۔ حضرت کا نظریہ یہ تھا کہ انگریز جس طرح انگریز مسلمانوں کا دشمن ہے، اسی طرح ہندو بھی اسلام کا دشمن ہے۔ الکفر ملت واحدہ۔ اگر انگریز سے اس کے ظلم، اس کے
کفر کی وجہ سے دشمنی ہے تو ہندو کے اندر کفر اس سے زیادہ ہے، اور اگر اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے دشمنی ہے تو ہندوؤں نے جہاں جہاں موقع پایا ہے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم روا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس واسطے یہاں پر اگر تحریک چلنی چاہیے تو وہ ایک اسلامی حکومت کی چلنی چاہیے، اور شروع میں مسلمانوں نے تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا، ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کر کے کانگریس میں بھی شامل رہے اور اتحاد کر کے ان کے ساتھ انگریز کے خلاف جد و جہد بھی کی، اور مسلمانوں نے خاص طور سے ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس جد و جہد میں جو قربانیاں دیں، جس طرح جیلیں کاٹی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور ان سے بھی پہلے تختہ دار کو چوما، وہ ایک تاریخ کی ایک عظیم مثال ہے۔ لیکن ہر موقع پر اگر دیکھا جائے تو اس اتحاد کے نتیجے میں ہندوؤں نے غداری سے کام لیا اور جتنے معاہدات تھے ان کو پامال کیا، اور یہ پتہ اندازہ یہ ہوا کہ یہ صورتحال اگر جاری رہے گی تو اس صورتحال میں ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی، اور اس وقت مسلم لیگ کی بنیاد میں تمام علماء کرام شامل تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم ان خطوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم۔ تو یہ اس طرح تاریخی طور پہ کہ طویل تاریخ ہے لیکن میں بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس نعرے کو قبولیت عطا فرمائی، مسلمانوں میں یہ پاکستان کے قیام کا جذبہ اتنا شدت کے ساتھ پھیلا کہ بچے بچے کی زبان پر یہ بات تھی کہ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، اور بچہ بچہ ان نعروں سے، بچے بچے کی آواز ان نعروں سے گونجتی تھی۔ میرے برادر بزرگ حضرت مفتی اعظم صدر دارالعلوم کراچی، وہ اس وقت نوجوانی کے ابتدائی زمانے میں تھے، اور انہوں نے ایک کم سن لوگوں کی مسلم لیگ بنائی تھی، بچہ مسلم لیگ کہلاتی، وہ یہ نعرے لگاتے پھرتے۔ میں تو اس وقت 4-5 سال کا تھا، اپنی توتلی زبان میں، تتلائی ہوئی زبان میں بھی نعرے لگایا کرتا تھا، اور شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ مسلمانوں میں ایک ایسا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھونک دیا کہ سب ایک پرچم تلے اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کرنا شروع کیا۔ اور جب الیکشن کا موقع آیا تو اس میں پاکستان کی تحریک انتہائی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو اس طرح وجود بخشا۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی لطیفہ تھا کہ جس رات پاکستان قائم ہوا، جس رات پاکستان کا الگ وجود بنا، وہ رمضان کی 27ویں شب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کی رات۔
اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پاکستان ہمیں عطا فرمایا، اور اس طرح عطا فرمایا کہ تمام انگریز اور ہندو کی دوہری چکی میں پستے ہوئے دوہری مخالفتوں کے طوفان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ملک عطا فرمایا، اور اس میں ہمارے علماء کرام میں حضرت شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد ماجد دارالعلوم دیوبند دارالعلوم کراچی کے بانی مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مشرقی پاکستان میں حضرت مولانا اطہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اکابر علماء اس تحریک کی پشت پر تھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزاد ملک ہمیں عطا فرما دیا۔ اور ایک تو یہ انگریز اور ہندو کی باہمی سازشوں کے برعکس اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہوا کہ جب پاکستان کی جب ملک کی تقسیم عمل میں آئی تو ملک کے جو بڑے بڑے وسائل تھے وہ سارے ہندوستان میں رہ گئے۔ ہمارے پاس پاکستان میں جو خزانہ تھا، جو وسائل تھے، جو فوج تھی، جو اسلحہ تھے، جو ساز و سامان تھا، جو فیکٹریاں تھیں، اور جو حکومت سازی کے لیے، جو حکومت بنانے کے لیے اور چلانے کے لیے جو وسائل چاہیے ہوتے ہیں، ریلیں، بیشتر باہر رہ گئی تھی اور ہمیں بہت تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ اس لیے ہندوستان کے لوگ اس وقت یہ نعرہ لگایا کرتے تھے کہ بھوکا پاکستان، ننگا پاکستان، اور جو شخص ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آتا تھا تو اس کو یہ تانے دیا کرتے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ بھوکے پاکستان میں، ننگے پاکستان میں، جس کے بعد تمہیں نہ کھانے کو ملے گا نہ پہننے کو ملے گا۔ اور ہندو کی یہ آپ ذہنیت بھی دیکھیں کہ جتنے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے، اول تو بہت سے ایسے تھے جو بذات خود اپنے شوق سے پاکستان آ رہے تھے تاکہ ہم اسلامی ملک کے جا کر باشندے بنے، اور کچھ ایسے تھے جن کو زبردستی نکالا گیا۔ ہندوؤں نے اور سکھوں نے ان کے اوپر حملے کیے کہ جاؤ، جب تم نے پاکستان بنایا تو یہاں سے بھاگو، وہاں جا کر رہو۔ اور اگر کوئی اپنے شوق سے جاتا تھا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ بھوکا پاکستان، ننگا پاکستان۔ اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ پر، میں تو بہت اس وقت بچہ تھا، حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو لے کر سن 1948 میں دیوبند سے نکلے تھے، ہجرت فرمائی تھی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جب میں ہندوستان کی سرحد پار کر رہا تھا تو ہندوستان کا جو کسٹم تھا، اس کسٹم میں مجھے اندیشہ سب سے زیادہ یہ تھا کہ میں کتابوں کا ذخیرہ جو لے کے جا رہا ہوں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ مجھے زیادہ فکر اپنی کتابوں کی تھی، اپنے مسودات کی تھی، اپنے کاغذات کی تھی۔ لیکن کسٹم والوں کو کسی چیز سے غرض نہیں تھی، کوئی بے سلا کپڑا اگر پایا گیا وہ ایک گز بھی وہ مہاجرین کے پاس نہیں چھوڑتے تھے، جو کپڑا ہے وہ سب ضبط کر لیا کسٹم والوں نے۔ یعنی مہاجرین جو چل کر آ رہے تھے وہ جو جسم پر جو لباس پہنے ہوئے تھے بس
وہ پہن کر، اور ان کے ساتھ اگر کوئی بیسیلا کپڑا ہوتا تھا تو اس کو ضبط کر دیا جاتا تھا کہ کہیں جا کر یہ اپنا لباس نہ بنا رہے ہوں اس کا، اور ہمیں یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ بھوکا پاکستان، ننگا پاکستان۔ وسائل نہیں تھے۔ شروع میں جب پاکستان قائم ہوا اور دفتر بنے تو یہ منظر خود ہم نے بھی دیکھا کہ سرکاری دفتروں میں کاغذوں کو محفوظ اور دبا کر رکھنے کے لیے پیپر ویٹ کی جگہ پتھر استعمال ہوتا تھا، اور کاغذوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آل پن کے بجائے کانٹے استعمال ہوتے تھے۔ اس حالت میں پاکستان بنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اس ساری بے وسیلگی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے میں برکت عطا فرمائی، اور وہ کہنے والے جو بھوکا پاکستان اور ننگا پاکستان کہا کرتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان ہی کا بنا ہوا کپڑا ان کے نزدیک مایہ ناز سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی۔ تو میرے اس وقت جو میں بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنے چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی، یہ مسلمانوں کا ملک عطا فرمایا، یہ ایسا خطہ زمین عطا فرمایا جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھ لو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ کشمیر ہی میں نہیں، صرف پورے انڈیا میں اگر کہیں کسی کے محلے میں گائے نظر آ جاتی ہے تو اس کی نسلوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو ہندو بھائی بھائی کے نعروں سے اپنے آپ کی طرف مائل کیا کرتے تھے، وہ آج مسلمان کے نام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے ان کو نقصان پہنچانے اور لوٹنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی مسلمان، انڈیا کا مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کے حالات میں بہتری فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، وہ پریشان ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ جس طرح اس وقت یہ پریشان ہیں تو یہ مسلم اکثریتی علاقے والے بھی اسی طرح پریشان رہے اور ہندوؤں کے زیر لگی رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک عطا فرما دیا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں پہلی بات تو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑا سا پس منظر ذہن میں آئے کہ بھئی یہ پاکستان ملا کس طرح ہے۔ دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج ایک فیشن بن گیا ہے پاکستان کی برائی کرنے کا، پاکستان کے عیوب برملا بیان کرنے کا، پاکستان کی ساری خرابیوں کو نمایاں کرنے کا۔ جس مجلس میں بیٹھو جی پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، اور ساری خرابیوں کا مجموعہ ہمارے ملک کو خود ہم نے سمجھ لیا ہے اور ہم دوسروں کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی، بے شک یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، 100% درست ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ ہو، اسلامی شریعت کا نفاذ ہو، وہ اس مقصد کو ہم 75 سال گزرنے کے باوجود ہم وہ مقصد ابھی حاصل نہیں کرتا، مکمل طور پر حاصل نہیں کرتا۔
لیکن اس سب کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کے دینی حالات اور پاکستان کے نظام زندگی کا موازنہ 58 اسلامی ملک جو دنیا میں موجود ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو پاکستان ان سب میں بہتر نظر آئے گا۔ کوئی ملک، مسلمان ملک، 58 مسلمان ملک ہیں جو OIC کے ممبر ہیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، منظمہ التعاون الاسلامی، جو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پہلی بار یہاں پر اسلام آباد جامع شاہی مسجد میں اجتماع بلا کر جس کا قیام عمل میں آیا تھا، شاہ فیصل اور ذوالفقار علی بھٹو، یہ دو اس کے بانی تھے۔ اس کے 58 ممالک ہیں، 58 ممالک میں سے ایک ایک ملک کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی دینی حالات اور پاکستان کے اندر نفاذ شریعت کے اعتبار سے بھی ان کے مقابلے میں یقیناً بہتر نظر آئے گا۔ صرف سعودی عرب کا استثناء کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں جزوی طور پر شریعت نافذ ہے، وہ بھی جزوی طور پر، کیونکہ حدود بے شک نافذ ہیں لیکن سود کی عملداری ہے، مالی نظام پورا سود کے اوپر مبنی ہے، اور یہاں تک کہ نظام سیاست بھی وہ ایک خاص طریقے پر مبنی ہے۔ کوئی دستور ایسا نہیں ہے جو یہ کہے، کوئی دستور دنیا کا ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ حکمرانی اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ، کوئی حکم ملک ایسا نہیں۔ اور آج آپ مسجدوں میں کھڑے ہو کر، ممبروں پر کھڑے ہو کر، جلسوں میں کھڑے ہو کر اپنے ضمیر کی مطابق حکومت پر، اس کے نظام پر، اس کے افواج تک پر اپنے ضمیر کے مطابق جو تنقید کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کھلے عام کر رہے ہیں۔ وہاں ایک لفظ منہ سے نکالا جائے تو جیل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے، بلکہ جیل کے بعد اگر ذرا سا بھی کچھ ہو تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس طرح لاپتہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی صحرا کے اندر آپ کو پھینک دیا جائے اور کوئی خبر کرنے والا نہ ہو، خبر لینے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ یہ آزادی دی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان بننے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا، یہ بھی بڑا زبردست مغالطہ ہے۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب پاکستان بنا ہوا تھا اور ہم نئے نئے یہاں پر آئے تھے، اور آج کا ماحول بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم نئے نئے پاکستان آئے تھے ہمارا بچپن تھا، لیکن صدر بازار میں سے اگر آپ گزر کر دیکھتے اس زمانے میں ایک صدر بازار میں 10-12 شراب خانے تھے جس میں اس طرح شراب پی جاتی تھی جیسے کسی ریسٹورنٹ میں چائے پی جاتی ہے۔ 10-12 شراب خانے، باقاعدہ کھلے شراب خانے۔ آج الحمدللہ آپ کو کہیں پورے ملک میں نظر نہیں آئے گا کوئی شراب خانہ، کراچی تو درکنار۔ یہاں زنا بالرضا کوئی جرم نہیں تھا، قانونی جرم نہیں تھا، لیکن الحمدللہ آج وہ قانوناً جرم ہے۔ اور دیکھیے چھپ چھپ کر تو کون سا گناہ نہیں ہوتا، کون سا جرم نہیں ہوتا، قانون کے خلاف ورزی کہاں کہاں نہیں ہوتی، لیکن قانون کی چھتری تلے
پہلے شرابیں پلائی جاتی تھی، قانون کے چھتری تلے زنا بالرضا ہوا کرتا تھا، اب قانون کی چھتری تلے نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ جوا خانے کھلے ہوئے تھے اور جوئے کا بازار گرم تھا، الحمدللہ اب جوا کھیلنا ایک جرم ہے، قابل سزا جرم ہے، اور یہ خود ہم نے جب وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے کلیئر دا بینچ کے جج کی حیثیت میں ان سب چیزوں کو جرم قرار دیا اور قانون سے ان کو ہٹا دیا۔ 12 سال اگر آپ کوئی کسی شخص کی زمین پر قبضہ کیے بیٹھے رہے، غاصبانہ قبضہ، تو آپ انگریزی قانون کے تحت اس کے حق صحیح برحق مالک قرار پاتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا کہ بھئی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ویسے ہی حالات ہیں جو اب بھی جیسے پہلے تھے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اور اس مغالطے کے نتیجے میں ہم اصلاح کی طرف جانے کے بجائے مایوسی کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان اپنی تمام خرابیوں کے باوجود، حکومت کی خرابیوں کے باوجود، فوج کی خرابیوں کے باوجود، عوام کی خرابیوں کے باوجود، اور پھر اور کیا علماء کی خرابیوں کے باوجود، الحمدللہ اگر اس کا مقارنہ اور مقابلہ دنیا کے دوسرے مسلمان ملکوں کے ساتھ کیا جائے تو آج بھی الحمدللہ پاکستان 1000 درجہ بہتر ہے۔ آج پتہ نہیں یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ پاکستان کو برا کہو، پاکستان کی برائی کرو، اس کے ہر کام کو غلط قرار دو، یہ کہو کہ بھئی یہ تو پاکستان ہے، یہ بنا ہی غلط تھا۔ اصل مقصد یہ ہے اس سارے پروپیگنڈے کا کہ یہ کیا کہا جائے کہ یہ بنا ہی غلط تھا، اس کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اور بعض لوگوں کی زبان پر یہ بات آ بھی جاتی ہے، اندر یہی بات ہے کہ پاکستان کو انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ دل سے تسلیم نہیں کیا لہذا اس کی ہر خرابی نمایاں اور ہر برائی ہر اچھائی دبی ہوئی۔ ارے بھائی اگر تم اس ملک میں رہتے ہو اور باقی یہ غلط بنا تھا، بننا نہیں چاہیے تھا، تو پھر تحریک چلا کے اس کو ہندوستان میں شامل کرواؤ، سیدھے سیدھے۔ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنا وطن سمجھو، اپنے لیے ایک نعمت سمجھو، اپنے نعمت سمجھ کر اس کی قدر کرو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ایک مرتبہ اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ جب تک یہ محبت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک تمہاری زبانیں پاکستان کے خلاف چلتی رہیں گی۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے جس سے کہ بہت زیادہ متاثر کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں یعنی پچھلی تاریخ کے اوپر جاتے ہیں کہ جی تو محمد علی جناح تو کوئی ایسے متقی پرہیزگار آدمی نہیں تھے، ان کی ذاتی زندگی پر چلے جاتے ہیں اور اس کے مطابق ان کی اس تحریک کو بیک قلم غیر مناسب یا غیر ناجائز سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی روگ ہے جو دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، خدا کے لیے اس روگ کو دل سے نکالو، پاکستان کو مانو، پاکستان سے محبت کرو، اور پاکستان سے محبت کر کے اس کی اصلاح کی فکر کرو، اس میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی فکر کرو۔ آج میں آپ سے کیا بتاؤں، بعض حضرات سے جب ملاقات ہوتی ہے اور پاکستان میں کوئی بری بات پیدا ہوتی ہے، غلط قانون آ جاتا ہے، یا کوئی
پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوئی برائی سامنے آتی ہے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں بعض لوگوں کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہماری بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان غلط بنا تھا۔ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ بعض حضرات کے کلمات سے، ان کے طنزیہ جملوں سے، طنزیہ فکروں سے یہ بات بالکل جھلکتی ہے کہ اگر کوئی خراب بات ہوتی ہے تو خوش، اس لیے خوش کہ ہم نے جو پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی وہ برحق تھی، آج ثابت ہو گیا کہ غلط تھا یہ کام۔ اور اچھا کام اگر کوئی ہوتا ہے تو یا تو اپنی طرف منسوب ہو گیا یا اس کو اتنا دبا دیا گیا کہ وہ پچک کر رہ گیا۔ یہ ایک مزاج ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض ساتھیوں میں، ہمارے بعض اہل علم میں، بعض طلباء میں یہ ذہنیت پرورش پا رہی ہے۔ یا تو بھائی تم پاکستان سے نکل کے کہیں اور جہاں تمہارے خیال میں جنت الفردوس کا ملک ہو تو وہاں چلے جاؤ، لیکن اگر یہاں رہنا ہے تو پھر اس ملک سے محبت کرنی ہوگی، اس ملک سے پیار کرنا ہوگا، اس ملک کی خیرخواہی کرنی ہوگی، اس کی اچھی باتوں کی تعریف کرنی ہوگی، اس کی برائیوں کی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی، تانے دینے کے بجائے، طنز کے دستر برسانے کے بجائے اس کی اصلاح کی راہ کا راستہ نکالنا ہوگا۔ جب تک یہ ذہنیت پیدا نہ ہوئی ہمارے اندر، ہم پاکستان میں تعمیر و ترقی کا کام نہیں کر سکتے۔ وہ ترقی کا کام اس لیے رکا ہوا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کچھ محبت جیسی اپنے وطن کی، ایک اسلامی ملک کی جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو قومی نغمے ہم یہاں پر اجازت دیتے ہیں کہ پڑھے جائیں، وہ اس لیے تاکہ اس کی محبت پیدا ہو اور اس کے اصلاح کا صحیح راستہ نکالیں۔ صرف مخاصمت ہی نہیں، صرف جنگ ہی نہیں، صرف جھگڑا ہی نہیں، اصلاح کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں۔ میری بات ذرا لمبی ہو گئی، افسوس ہے، لیکن یہ میں ایک دکھے ہوئے دل کی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت عرض کی ہے، اور اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹھنڈے دل سے غور کر کے ہر وقت پاکستان کو مطعون کرنے کا جو ایک فیشن بن گیا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں بے شک اصلاحات کا بہت بڑا دروازہ ہے، غلطیاں بہت بے شمار ہیں، کوتاہیاں بہت ہیں، لیکن وہ غلطیوں اور کوتاہیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ملک ہی سے دستبردار ہو جائیں یا ملک ہی سے محبت کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان غلطیوں کو بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن کے قواعد پر اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔